کافی عرصے سے میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا تھا کہ اپنی جاب کے ساتھ ساتھ کاروبار چلاؤں اور اسے سیٹ کروں، اور جب کاروبار چل پڑے تو پھر مکمل طور پر وہاں شفٹ ہو جاؤں۔ جاب چھوڑ کر ساری کشتیاں جلا کر کاروبار کرنا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے اپنا کام ایک محدود پیمانے پر شروع کروں، سیکھوں اور پھر باقاعدہ طور پر اس طرف آؤں۔ تو میں اس قسم کا سیٹ اپ چاہتا تھا کہ میری حیثیت ایک انویسٹر یا پارٹنر کسی ہو، کاروبار کو فل ٹائم کوئی اور دیکھے اور میں ریموٹلی اسے مینیج کروں۔ میں ہوں عمیر محمود، میں نے کاروبار کیا اور ناکام ہو گیا۔ کن غلطیوں کی وجہ سے ناکام ہوا، سیلف ہیلپ اردو کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتایا جائے گا۔ میں نے ایک پلازا کی بیسمنٹ میں دکان دیکھی تھی اور اس پلازا کے گراؤنڈ فلور پر ایک بڑی مشہور بیکری تھی جس میں خریداروں کا کافی رش رہتا تھا۔ تو میں چاہتا تھا کہ جو دکان میں بناؤں اس میں بچوں کے کھلونوں، کپڑوں اور دیگر بیبی پروڈکٹس کا کاروبار کیا جائے، اور میرا خیال تھا کہ جو خریدار بیکری میں آتا ہے اسے بیسمنٹ کی چند سیڑھیاں اتر کر اگر میری دکان میں چند ضروری بیبی پروڈکٹس مل جائیں گی تو کسٹمر ضرور اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا، اور پھر جب آپ ایک دفعہ دکان میں چلے جاتے ہیں تو نہ کرتے کچھ کھلونے وغیرہ بھی خرید ہی لیتے ہیں۔ تو میرا خیال تھا کہ میرا بزنس آئیڈیا بڑا زبردست ہے۔ میں لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ایک بالکل ایسا ہی سیٹ اپ دیکھ چکا تھا جہاں گراؤنڈ فلور پر بیکری تھی اور بیسمنٹ میں بچوں کی پروڈکٹس کا ایک بڑا مشہور برانڈ موجود تھا۔ اب میں کوئی ایسا بندہ تلاش کر رہا تھا جو شاپ پر بیٹھ سکے۔ تو انہی دنوں میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جی میرا داماد نوکری ڈھونڈ رہا ہے، آپ کی نظر میں کوئی نوکری ہو تو بتائیے گا۔ میں نے کہا میں تو خود ایک کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے داماد سے ملوا دیں۔ اگلے دن وہ بندہ ملنے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ اس علاقے کا سروے کرو جا کر جہاں وہ شاپ ہے، اور کچھ دکانداروں وغیرہ سے بھی معلومات کرو کہ یہاں کاروبار شروع کرنا ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا۔ ارد گرد دیکھو کہ اس طرح کی اور کتنی دکانیں ہیں، ایک ایسٹیمیٹ لگاؤ کہ کاروبار میں کتنی سرمایہ کاری درکار ہوگی اور جو مال ہمیں چاہیے ہوگا وہ کہاں سے ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگلے دن وہ بندہ آ کر کہتا ہے کہ جی میں نے پتہ کیا ہے، ایک کپڑوں کا تاجر تو میرا رشتہ دار بھی ہے، اسے بھی لوکیشن دکھائی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بڑی مناسب جگہ ہے اور کاروبار چلے گا۔ لیکن جو سروے میں نے اپنے طور پر کیا اور مشورہ بھی کیا، میرے ایک بہت اچھے دوست کپڑوں کا ہی کام کرتے ہیں، ان کے عزیز کی لاہور کے کریم بلاک مارکیٹ سمیت کئی علاقوں میں دکانیں بھی ہیں، اور کریم بلاک تو مشہور ہی اس وجہ سے ہے کہ وہاں کپڑوں کی ہی دکانیں۔ تو میرے دوست نے مجھے اپنے اس عزیز سے ملوایا، انہوں نے بھی دکان کی لوکیشن دیکھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جگہ کاروبار کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ دکان بیسمنٹ میں ہے، گاہک کو دکان نظر ہی نہیں آتی۔ دوسرا یہ کہ جگہ الگ تھلگ ہے، مارکیٹ نہیں ہے، زیادہ تر لوگ اکثر خریداری کسی مارکیٹ سے کرتے ہیں۔ تو ان کا مشورہ تھا کہ یہاں یہ کام شروع نہ کیا جائے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میں بہت ہی اچھی پروڈکٹ دوں گا، بہت اچھے داموں پر دوں گا، اور ساتھ میں پبلسٹی بھی ایسی زبردست کروں گا کہ دکان چلنے لگ پڑے گی۔ اور میں نے ایک حساب لگا کر اتنی رقم الگ کر دی تھی کہ دکان 6 ماہ تک بھی نہ چلے تو کام چلتا رہے۔ میں اپنی ایک اور ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اس فیلڈ کے لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جو مشورہ وہ دیں اس پر غور بھی کرنا چاہیے۔ میں نے غلطی یہ کی کہ فیلڈ کے ماہرین مجھے جو مشورہ دے رہے تھے وہ میں نے نظر انداز کر دیا۔ دوسری غلطی میں نے یہ کی کہ جن صاحب کے حوالے وہ کاروبار کیا ان پر پراپر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ سکا۔ پیسوں کا غبن تو وہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ پروڈکٹ کی کوانٹٹی یعنی تعداد وہ میرے علم میں تھی، پروڈکٹ کی قیمت اس پر درج تھی، اگر کوئی پروڈکٹ بکتی تو وہ ریکارڈ پر آ جاتی، اگر کوئی پروڈکٹ غائب ہوتی تو وہ بھی ریکارڈ پر آ جاتی، تو وہ مجھ سے چھپائی نہیں جا سکتی تھی۔ اور میں نے جو ایگریمنٹ اس بندے کے ساتھ سائن کیا تھا اس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی پروڈکٹ غائب ہوئی تو وہ اس کی ذمہ داری ہوگی، لہٰذا پیسے کا غبن وہ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن وہ بندہ وقت پر دکان پر آتا ہے یا نہیں، کتنے وقت تک بیٹھتا ہے، اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا۔
میں سی سی ٹی وی کیمرے لگوا سکتا تھا، لیکن یہ کام میں نے اگلے مرحلے کے لیے رکھا تھا، کیونکہ اس میں ایک تو مجھے کیمروں کی کاسٹ پڑتی، دوسرا وہاں انٹرنیٹ کنیکشن بھی لگوانا پڑتا۔ تو یہ خرچہ کرنے سے پہلے میں نے ایک نسبتاً سستا طریقہ اختیار کیا، وہ تھا ادھر ادھر سے سنگن لینا۔ اس پلازا کے اپنے سی سی ٹی وی کیمرے بھی تھے، ان کی مدد سے دیکھ لینا کہ وہ صاحب کتنے بجے آتے ہیں اور کب جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ بھائی صاحب تو بس چند گھنٹے کے لیے آتے ہیں۔ اس پر میں نے ان کی گرفت کی تو معاملہ تھوڑا سا بہتر ہوا۔ دوسری غلطی میری یہ تھی کہ جن صاحب کو دکان پر رکھا تھا انہیں سیلز کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اور تجربہ تو چلو بندے کو کام کر کے آ ہی جاتا ہے، انہیں سیلز بڑھانے سے کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں تھی۔ اور یہی میری تیسری غلطی تھی کہ میں نے انہیں تنخواہ پر رکھا تھا۔ بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ ایک حد تک بنیادی تنخواہ ہونی چاہیے اور باقی سیلز کے اوپر کمیشن ہونا چاہیے۔ اس طرح سیلز پرسن جو ہیں وہ دل لگا کر کام کرتے ہیں، اور پروڈکٹ بکنے میں ان کا ذاتی مفاد بھی شامل ہوتا ہے۔ جو بندہ میرے ساتھ تھا اس کا رویہ بالکل لا تعلقی والا تھا، اسے اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ کاروبار کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے، حالانکہ اگر کاروبار کامیاب ہوتا تو اس کا بھی فائدہ تھا۔ یوں میری کل 3 غلطیاں ہیں۔ ایک تو میں نے فیلڈ کے لوگوں کا مشورہ نہیں مانا، شاپ جس جگہ بنائی وہ الگ تھلگ تھی، مارکیٹ میں نہیں تھی۔ دوسرا، شاپ کی ویزیبلٹی کا خیال نہیں کیا، یہ میری بہت بنیادی غلطی تھی۔ جو شاپ بیسمنٹ میں ہو، نظروں سے اوجھل ہو، وہاں کون آئے گا؟ تیسرا، جو میں نے سیلز پرسن رکھا اس کے لیے یہ انشور نہیں کیا کہ وہ سیلز میں دلچسپی بھی لے۔ تو سبق میں نے یہ سیکھا ہے کہ میں آئندہ جو بھی کاروبار کروں گا اس میں کم از کم یہ والی غلطیاں دوبارہ نہیں کروں گا۔